الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأبصار. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم میں سورہ الانعام میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. وجعل الظلمات والنور، اور تاریکیوں اور نور کو بنایا. الحمدللہ حمد ہے باری تعالیٰ کی، تعریف ہے اللہ رب العالمین. حمد تعریف. الحمد خصوصی، اور اس خصوصی کے تحت جب اسے خصوصیت کے تحت اس تعریفی حصے کو بیان کیا جائے گا تو پھر اور کوئی خصوصیت کسی مخلوق کی رہتی نہیں ہے، حالانکہ خصوصیات اللہ نے مخلوق کو عطا فرمائی، لیکن قائم بے ذات صرف اللہ کی ہے. باقی جو کچھ ہے وہ اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے. عارضی اور وقتی اگر کوئی خصوصیت کسی کو اس نے عطا فرمائی ہے تو یہ اس کی دی ہوئی ہے. تو حتمی اور خصوصی جو تعریف ہے وہ سزاوار ہے اللہ کی ذات کو. باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. تو یہاں جب ارشاد فرمایا گیا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا. تو معزز سامعین کرام، صرف الحمدللہ کی تفسیر میں نہیں سمجھتا کہ کہیں ممکن ہو سکے، خاص کر کے مجھ جیسے کم علم سے، کہ میں اس کی تفسیر بیان کر سکوں یا اس کی تفسیر کے ایسے الفاظ جو اس تعریفی کلمات کا حق ادا کر سکیں، ممکن نہیں. تو جب اس حصے پر آئیں گے اور اس خصوصی حمد و ثنا کی بات کریں گے تو ساتھ اللہ کریم نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان پیدا فرمائے، جس نے زمین پیدا فرمائی. اب ہم اپنی، چونکہ مخاطب یہاں بشر ہے، ہم ہیں بحثیت بنی نو انسان، بحثیت اولاد آدم، بحثیت نائب اللہ کریم نے بنی نو انسان کو مخاطب فرمایا ہے. تو ہماری جو بہت دور تک کی دسترس ہے دیکھنے کی، وہ ہے آسمان. کہ ہمیں جہاں بستے ہیں وہ زمین ہے، ایک خطہ ہے جس پر ہم بستے ہیں، زمین ہے. پھر جہاں تک ہماری نظر جا سکتی ہے، حد نگاہ اگر نگاہ بلند کی جائے تو آسمان ہے. تو اس زمین و آسمان کے درمیان اس عالم آب و گل میں ہم اپنی عارضی زندگی، وقتی زندگی، محدود وقت کے ساتھ بسر کر رہے ہیں. تو جب یہاں رہتے ہوئے ہم بلندی کو دیکھنا چاہیں تو آسمان کو دیکھتے ہیں، اور جہاں ہیں وہاں دیکھنا چاہیں یا پستی کو دیکھنا چاہیں تو اپنے پاؤں کے نیچے زمین بھی آتی ہے. لیکن یہ صرف زمین اور آسمان نہیں ہے. اس تخلیق نہ صرف بشر کی بلکہ جو مخلوق اس بشر کے ساتھ اس زمین پر بستی ہے، ان دونوں کی حیات کے تسلسل کا بھی سبب ہے یہ زمین و آسمان. آسمان پر کیا ہے، کس ترتیب سے مالک نے بنایا اور کیا خوبصورت بنایا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ آپ نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں
آپ کو آسمان میں کہیں کوئی کمی بیشی اس کی تخلیق میں نظر نہیں آئے گی. اور 12 فرمایا پھر نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں، پھر نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں. فرمایا حتیٰ تیری نگاہ تھک کر تیرے پاس لوٹ آئے گی، اسے اس تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آ سکے. اب اس میں جو ترتیب 7 آسمان کی ہے، پھر عرش کی ہے، پھر اسی طرح عالم امر کی ہے، تو بات بڑے دور تک چلی جاتی ہے. لیکن یہیں آسمان تک اس کو اللہ کریم نے ستاروں سے سیاروں سے سجایا. کس چیز کا کیا مقصد ہے؟ دیکھنے میں نظر کو کتنا یہ لبھاتے ہیں. رات کی تاریکی میں ستاروں کا چمکنا کیسے ایک سحر کن کیفیت عطا کرتے ہیں. پھر انہی چاند اور ستاروں کے تغیر و تبدل میں حیات کا یہاں تسلسل ہے. صبح اور شام ہے، کوئی وقت آرام کا ہے اور کوئی وقت کام کا ہے. پھر اسی کے ساتھ منسلک جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ ہیں، کہیں سورج سینچ رہا ہے اور کہیں چاند مٹھاس کا سبب بن رہا ہے، کہیں سمندروں میں تغیر و تبدل ان ستاروں اور سیاروں کے سبب سے پیدا ہو رہا ہے، اور ایک بخارات جو ہیں وہ ہم تک بارش کی صورت میں پانی پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں. تو کیا کچھ ایسا ہے جسے ہم دیکھ پا رہے ہیں، اور کتنا کچھ ایسا ہے جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ مخلوق جو غیر مری ہے ہم وہ نہیں دیکھ سکتے. کتنی وہ حصے ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں، ہماری نظر کی حد ہے، اور ہماری نظر کی حد سے باہر کتنی تخلیق ہے. اللہ قادر ہیں، اللہ جانتے ہیں. پھر ایسی چھت ہے جس کو کچھ ستون نہیں ہے. زمین گول ہے، آپ جس طرف چلے جائیں اس طرف چھت ہے اور کوئی ستون نہیں ہے. ایک شاہکار ہے تخلیق کا جو اللہ کریم نے تخلیق فرمایا. اپنی بساط سے بڑھ کر کسی چیز کو اگر انسان دیکھ رہا ہے تو حد نگاہ میں اس پر آسمان آتا ہے. تو ان بلندیوں کو کس نے پیدا فرمایا وہ بھی اللہ کی ذات ہے. اس تخلیق سے جو تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کا تسلسل میسر ہے یہ اس خالق کی تخلیق ہے. تیرا تو اس میں کوئی کمال نہیں. پھر یہی بات جب آ جاتی ہے والارض، اور زمین کی طرف جب آپ اس کو دیکھیں گے تو کیا خوب زمین بنائی اللہ نے. ایک انگلی کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ، ایک تنکے کے ساتھ آپ اسے کھودنا شروع کر دیں تو اتنی نرم ہے یہ کھدتی چلی جاتی ہے. اسی زمین کی سختی کو دیکھیں تو یہاں پر کتنی منزلوں کی عمارتیں ہم تعمیر کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ اسے اٹھا کر کھڑی ہے. یہی زمین ہے. اس زمین میں سے مٹی ہمارے وجود کا حصہ ہے، اور پھر یہی مٹی ہمارے وجود کی بقا کا جو تسلسل ہے اس کا سبب ہے کہ اسی سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اسی سے ہماری خوراک کا سبب ہو رہا ہے، اسی سے جنس جو ہیں وہ اللہ کریم اگا رہے ہیں. اور کتنے سال ہو گئے، کتنی تاریخ انسانی پرانی ہے، اور کب تک ہے. یہی زمین ہے ہر ایک کو اس کے حصے کا رزق میسر کر رہی ہے. کبھی وہ حصے ختم نہیں ہو رہے. اس کے اندر اس کے سینے میں ایک خوشہ ڈالا جاتا ہے، وہ کئی خوشوں کی صورت میں ہمیں واپس میسر آتا ہے. کب سے ہے، کب تک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن زمین کا سینہ خالی نہیں ہو رہا. پھر یہی زمین ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. ہماری ضروریات کتنی صورتوں میں پوری کر رہی ہے. ہمیں صرف جنس نہیں، آپ گوشت اور دودھ تک کے حصوں کو دیکھیں تو واپس تسلسل جو ہے وہ زمین تک آ کر آپ کو لائے گا. چونکہ حیات کی جو ضروریات ہیں اسے جو تکمیل کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اسے جو پیدا فرمایا، اور وہ جو تکمیل کے ذرائع وہ بھی پھر زمین سے منسوب فرما دیے. دنیا عالم اسباب ہے. تو جب آپ حیات انسانی کے اسباب میں زمین کو دیکھیں گے تو وہ بہت بڑا سبب ہے. اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت بڑا سبب ہے. اور پھر جب آپ اس کو اس بحر سے دیکھیں گے کہ اسی کے مٹی سے وجود بنا،
اسی مٹی پہ یہ وجود چلا، اسی مٹی سے اس وجود کی ضروریات پوری ہوئیں، پھر اسی مٹی کی آغوش میں یہ وجود واپس خاک ہو۔ تو انسانی حیات میں کتنے تسلسل کے ساتھ یہ زمین اس حیات کے ساتھ چلتی ہے۔ فرمایا یہ تسلسل تیرا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اسے اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ تو کسی شے میں کوئی وصف ہے، کسی تخلیق میں کوئی اعجاز ہے، تو وہ سارا دیا ہوا اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو جو کلی تعریف ہوگی، حمد و ثنا ہوگی، وہ سزاوار ہے اللہ کریم کی ذات کو۔ اب جب اس پہلو کو سمجھیں گے تو یہاں تفسیر اس بات پر آ کر نہیں رکے گی کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف کا حق تب ادا ہوگا کہ جب مخاطب جو ہے وہ اپنی حیثیت کو جانے، تب وہ اس قابل ہوگا کہ حقیقی طور پر اللہ کی تعریف بیان کر سکے گا۔ وگرنہ تو سارے ماننے کے ساتھ پھر اپنی ذات یا اپنی خواہشات جو ہیں وہ بھی ساتھ رکھ دی جاتی ہیں، جیسے مشرک کر رہے ہیں۔ حتمی طور پر انسان مجبور ہے کہ کوئی ایک ذات مانی جائے جس نے سب کو پیدا فرمایا اور اسے پیدا کسی نے نہیں کیا۔ لیکن ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے وہاں پھر اپنی انا اور اپنی پسند کا جو ہے وہ دخل ہے۔ تو جب کلی تعریف کے معنوں یا کلی تعریف کی کیفیت کا کسی کو نصیب ہونا ہے تو پھر وہ اس کو اپنی حیثیت ضرور باور کرا دے گا، اور جب اپنی حیثیت باور کرائے گا کہ میں تو ہوں کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، تو پھر اس تعریف کی ادائیگی کا بھی کوئی سبب ہوگا۔ ہم اپنے معمولات زندگی میں دیکھتے ہیں کسی عزیز، کسی رشتہ دار، کسی دوست کو مخاطب کرنے کا کوئی ایک انداز ہے۔ انداز تخاطب کیسا ہے، اس کے تعلقات کا انحصار یا ان کا باہم جو پیار ہے اس اظہار سے وہ آویزاں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو محبت سے پکارا جائے تو اس کے پکار کے جواب میں محبت آتی ہے، اور کسی کو نفرت سے یا سختی سے پکارا جائے تو واپس بھی شدت میں جواب ملتا ہے۔ حالات دونوں صورتوں میں پکارا گیا ہے، لیکن کس طرح پکارا گیا، جواب اس صورت کا آیا۔ تو یہاں جو شکرانے کی ادائیگی ایسی نہیں ہے کہ ہم زبانی کلامی کہتے رہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، لیکن ہر اپنی عملی جو زندگی ہے اس میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں، اپنی سوچوں کی اور اپنی ضروریات جو ہیں ان کو اپنی مرضی سے پوری کرنے کی جو ہے وہ انداز اختیار کرتے رہیں، تو یہ شکرانے کی کیفیت نہیں ہے۔ جب یہ حصہ بیان فرمایا جا رہا ہے تو اللہ کریم کا اس کو بیان فرمانا رب کائنات کی ذات یا اس کی شان میں اضافے کا سبب نہیں ہے۔ یہ حقائق ہمیں بتلانا مقصود ہے کہ تمہیں جس انداز یا جس پہلو میں پیدا کیا ہے اس کو دیکھو، اس کو سمجھو، اپنی حیثیت کو جانو، مقصد تخلیق کو پاؤ، جو انداز تمہیں عطا فرمائے گئے ہیں انہیں سمجھو، سیکھو، اختیار کرو، تو تمہیں یہ حقائق جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ بھی سمجھتا پائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ واقعات کے حوالے سے، قرآن کریم کے آیات کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کئی بار واقعات یا حالات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کریم کو امتحان مقصود ہوتا ہے۔ جو خالص نیت سے حضوری کی کیفیت میں اس کلام کو دیکھتے ہیں یا ان واقعات کو سنتے ہیں، اللہ کریم انہیں تقوی کی کیفیت سے نوازتے ہیں، انہیں اور تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اور جو ان واقعات کو اعتراضی پہلو پر دیکھتے ہیں، ان کا یہ واقعات کا بیان کر دینا ہی مزید برائی کے اختیار کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور وہ اور دوری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کلی تعریف جب آئے گی تو اللہ کی ہے، ارض و سما کا مالک ہے۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ تاریکی اور نور یہ دو اس سے جو ہیں یہ مترادف نہیں ہیں، متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور
جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ارض و سما عالم خلق کا سبب اللہ نے بنایا. اب مخلوق جو مخاطب ہے وہ اس عرض پر ہے، اور اس کی حیات کے تسلسل کا سبب اللہ نے آسمان کو بھی بنا دیا. اسی طرح جب آپ یہاں تاریکی اور نور پر بات کریں گے، یہ متضاد حصے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن اس تاریکی اور نور کی کیفیت کو اگر آپ باغور جائزہ لیں گے تو یہ بھی ایک طرح کی انسانی حیات کا تسلسل ہے. دن ہے، روشن ہے، اس کی روشنی میں انسان امور دنیا جو ہے وہ نبھا رہا ہے. رات ہے، اسی انسان کے وجود کو اس رات میں آرام کی ضرورت ہے. اور آج جو میڈیکل سائنس ہے یہ بھی سرچ کر کے بتاتی ہے کہ جو سونے کا وقت عشاء کے بعد اور فجر کے درمیان ہے، یہ بہترین وقت ہے جس میں وجود کو اگر آرام میسر آئے تو یہ اپنے وجود کی جو اپنی تعمیر ہے، اپنے وجود کے اندر جو اس کی تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پوری کرتی ہے، اور بہترین جو ہے یہ آرام کا وقت ہے. اب اسی کو اگر آپ ضروریات زندگی کے تحت دیکھیں تو ایک بیج ہے جسے اندھیرے میں زمین میں کاشت کیا جا رہا ہے، اور وہ اندھیرا اسے ایسی جلا بخش رہا ہے، وہ زمین اسے ایسی حیات دینے کا سبب اللہ نے بنائی ہے کہ اس سے مزید اس فصل کا پیدا ہونا مخلوق کی بقا کا سبب بنتا چلا جاتا ہے. پھر اس کو ایمان کے پہلوؤں پر دیکھیں تو تاریکی وہ حصے ہیں جو حق سے دور ہیں، اور نور وہ حصے ہیں جو ایمان کے ہیں. لیکن اللہ کریم نے کسی کو یہ نہیں مجبور فرمایا، جیسے رات آتی ہے تو ہر ایک کو رات میں سے گزرنا ہے. یہاں اس نقطے میں یہ ایک حصہ الگ ہوگا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ایمان کو یا بے ایمانی کو اگر اس پہلو پر لا کر دیکھا جائیں گے تو بے ایمانی تاریکی کی صورت یا اندھیرے کی صورت تو ضرور ہے، لیکن بے ایمانی جو ہے وہ مخلوق کے لیے پیدا نہیں فرمائے گی. مخلوق حق چھوڑ کر خود بے ایمانی کی کیفیت میں جا پہنچتی ہے. اور اس تاریکی اور نور کا جو تسلسل ہے متضاد ہوتے ہوئے مخلوق کی بقا کا سبب ہے، یہ کوئی عام شے ہے؟ یہ اللہ کریم کے دست قدرت کا اظہار ہے کہ وہ کتنا قادر مطلق ہے کہ دو متضاد حصے جو ہیں وہ بقا کا سبب اس نے بنا دی. پھر جب آپ اسے اس شریعت اسلامی پر دیکھیں گے تو پھر اندھیرے کا وجود نہیں ہوتا. اندھیرا صرف اس سبب ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے اندھیرا، اندھیرے کی کیفیت جو ہے یا تاریکی کی کیفیت وہ بہت بڑھتی چلی جاتی ہے. کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیا، یعنی اتنا اندھیرا تھا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ دوسرے ہاتھ تک نہ پہنچ پایا، دیکھ نہ پایا، اتنا شدید اندھیرا تھا. لیکن اندھیرا جو ہے یہ ذاتی وجود نہیں رکھتا. اندھیرے کی حقیقت اس وقت چاک ہو جاتی ہے جب ایک روشنی جو ہے وہ کوئی ذریعہ سبب روشنی کا ہو جائے تو اندھیرا ختم ہو جائے. ایک چراغ جلا دیں، جتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے وہ کمرہ روشن ہو جائے. ایک جگنو کی ٹمٹماتی روشنی جو ہے وہ اندھیرے کا جو سینہ ہے اسے چیر کر رکھ دیتی ہے. یہاں جو اندھیرے اور نور کو دیکھیں گے تو پھر اس کو شریعت اسلامی کے حوالے سے جب دیکھیں گے تو جو باعمل ہے، جو قرآن و سنت کے تحت ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے وہ محبت نصیب ہے کہ اس کی سوچ سے عمل تک ظاہر ہے، پھر وہ روشن پہلوؤں پر ہے، وہ نور کے پہلوؤں پر ہے. پھر ایمان ایک کیفیت ہے جس کا تسلسل ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں ابتلا بھی ہے،
لیکن امتحان جو ہے اس حق کو اختیار کرنا، اس حق کو پانا اور اس حق پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو اللہ کریم ایسے قادر ہیں کہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا، ان کی خوبیاں انہیں عطا فرمائیں، مخلوق پیدا فرمائی، بسائی مخلوق۔ ہم اپنے گرد ہی دیکھ لیں کہ ہم جس زمین پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے گرد و پیش کتنی اقسام ہیں مخلوق کی، ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن جس کی مخلوق ہے وہ ہر ایک کا رب ہے۔ یہ اگلی آیہ کریمہ فرماتی ہے نا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، فرمایا نا، حالانکہ یہاں جو کافروں کا شرک ہے اسے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ساری تخلیق اللہ کی ہے، پھر بھی کافر جو ہے وہ اپنے پروردگار کے برابر قرار دیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، کسی اور کو اس کے برابر ساتھ جو طاقت میں شریک کر دیتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں۔ لیکن لفظ رب جو ہے اس کی تفسیر ہر ضرورت مند کی، ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمانے والی جو ذات ہے وہ رب کہلاتی۔ اب اللہ رب العالمین جو ہیں، جب ان کی تعریف کی جائے گی کہ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، تو یہ تسبیح نہ صرف اظہار تشکر ہے، نہ صرف حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، بلکہ مخلوق کو یہ بھی باور کرا رہی ہے کہ ہر شے کے لیے تمہیں محتاجی اس کی ہے جس کے لیے حمد و ثنا ہے، اور اس محتاجی میں تمہاری زندگی کا جو تسلسل ہے اس کا نظم و ضبط بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہر کوئی اپنی پسند پر عمل کرنا شروع کر دے تو ہر ایک کی پسند کا معیار اپنا ہے۔ ہر ایک اگر اپنی قوت کو صرف کرنا شروع کر دے تو ہر ایک کی قوت جو ہے وہ اپنی ہے، یہ قوت ذہنی ہو، یہ قوت وجودی ہو، یہ قوت حالات کی ہو، ہر ایک کی اپنی ہے۔ تو یہ ساری جو انسانی حیات کے مختلف پہلو ہیں، اور یہ جو شکرانے کی کیفیت ہے، یہ بھی اس بات پر وضاحت کر رہی ہے، اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اس مخلوق کو پھر نظام حیات بھی وہیں سے میسر آئے جہاں سے ساری تخلیق کو تخلیق کیا گیا ہے، اس خالق کا بنایا ہوا، اس خالق کا دیا ہوا نظام ہی اس کو بھی آئے، تو اسی میں بقائے انسانی ہے اور اس کی کامیابی ہے۔ اور ان تاریکیوں اور نور اور روشنی کی کیفیات سے گزرتے ہوئے سارے پہلو جو ہیں وہ تخلیقی ان چار حصوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر فرمایا یہ سارا جو تخلیق فرما رہا ہے، کافر کیسے بدبخت ہیں، یہ کیسی زیادتی پر ہیں، کتنا تجاوز ہے، کتنی اپنی حیثیت سے باہر نکل آئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے ساتھ پھر اس کا کوئی شریک ٹھہراتے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر اپنے پروردگار کے برابر قرار دیتے ہیں، یعنی دوسروں کو۔ اب یہاں بڑا نازک معاملہ ہے، معزز خواتین و حضرات، اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں جو ہم خیال نہیں کرتے۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، یہاں سے وہ سفر پر چلا گیا، کچھ دیر بعد پھر لوٹ کر آیا، تو اس نے حضرت جی سے سوال کیا کہ حضرت مجھے ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا تو میں پلٹ آیا کہ میں حضرت جی سے پوچھ لوں۔ ان کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمارا پھر اختیار کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تو سمجھ رہا ہے تو لوٹ کر آیا ہے، تیرے ذہن کی استعداد سے تیرے وجود کی طاقت اور واپس پہنچنے تک کے ذرائع سارے اس کے دیے ہوئے۔ اگر ہر عمل کو من جانے بلا سمجھ لیا جائے تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعتاً اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کی اور اس حمد و ثنا کے اقرار کی کیفیت اور اپنی عاجزی کی صورت نصیب ہوئی کہ میں تو ہوں نہیں، جو کچھ ہے اللہ کی ذات۔ اور جب یہ کیفیت نصیب ہوگی تو جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم سوچتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے،
میں یہ بات نہیں مانتا، یہ بات میری حیثیت کے مطابق نہیں ہے، اور میں حیران ہوں کہ دنیا میں ہم اپنی حیثیت کو بھی دیکھیں جس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کے اندر بھی اتنی قناعت بھر گئی جاتی ہے دین سے دوری کے سبب کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا، یہ بات میری پسند کے مطابق۔ جب نور ایمان کی کیفیت نصیب ہو تو یہ نزاکتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ہم اپنی جو روزمرہ کی سوچیں ہوتی ہیں کہ میں یہ کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دوں گا، کل آئیے گا جواب دوں گا۔ اس روز وحی الہی نازل نہیں ہوئی، یہ تسلسل پھر بیان ہوا، آخر جو وحی الہی نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا، میرے حبیب فرمایا کریں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، چونکہ خالق اللہ کی ذات ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمانا ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام الانبیاء ہے، مقربین بار الہ میں اللہ کریم کی مقرب ترین ہستی ہیں، جو ہمارے لیے تربیت کا سبب اللہ نے مبعوث فرمایا، چونکہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جتنے حصے آتے ہیں وہ عام الناس کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب کسی امر کے لیے بھی کہنا ہو تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ایمان کی کیفیت نصیب ہو تو معزز سامعین کرام ہماری روزمرہ کی زندگی جو ہے یہ آسان ہو جائے، پھر ہماری تو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں وہی دیکھ رہا تھا کہ کوئی احباب جو ہیں میڈیا کے حوالے سے مختلف تقاریر سے الفاظ یا فکرے نکال کر اسے اپلوڈ کرتے ہیں، تو میں اپنی کسی تقریر کا حوالہ دیکھ رہا تھا، تو میں نے اسے پڑھ کر پھر مجھے بڑا خوب لگا، اور میں نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنی مخلوق کو محبت فرماتے ہیں اللہ کریم کہ ان کے شب و روز کا پورا سکیجول، سونے جاگنے، کھانے پینے، پھر کھانے پینے میں کیا کیا بہتر ہے اور کیا کیا بہتر نہیں، وہاں تک کا بیان فرمایا۔ اب اس ساری کیفیت کا انحصار اپنے تعلق پر ہے۔ جب تعلق خالص ہوگا تو بندگی نصیب ہو، جب تعلق میں فرق آئے گا تو پھر بات شرک کی جائے گی، پھر بات انکار تک جائے گی، پھر بات مقابل تک جائے گی۔ اسی لیے تو یہاں مخلوق نے خدائی کے دعوے بھی کیے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سارا کچھ ایک نظر دیکھو تو صحیح، اس کارگاہ حیات کو جس نے تخلیق فرمایا، اس ساری کارگاہ حیات میں رہتے ہوئے پھر تم اس کا شرک کرتے ہو۔ تو اس لیے فرمایا گیا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کس طرح قرار دیتے۔ پھر اگلے حصے میں آتا ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر ایک وقت متعین کر دیا۔ جو بات ہماری پہلے آ رہی تھی کہ یہ زمین اسی زمین کی مٹی ہے، یہی مٹی ہے جو خالق نے وجود کے حصے میں جوڑی ہے، اور نہ صرف پیدا فرما ثم قضا اجلا، ایک وقت متعین کر دیا۔ اب یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جو اسکیجول بناتے ہیں اس میں شب و روز، ماہ و سال، کہاں تک کی بات کرتے ہیں، اور جو سالوں کی بات کر رہا ہے اسے اگلے پل کی خبر نہیں۔ کسی کو اپنے موت کے وقت کی جو ہے وہ اسے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کریم اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ ایمان کی تازگی کا سبب ہے
کہ موت جو ہے اسے کثرت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کا مفہوم ہے کہ اسے کثرت سے یاد رکھنا چاہیے. یہ پھر دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبنے نہیں دیتی. جب موت یاد کی جائے اور وہ سکر کا جو کیفیت ہے وہ سامنے ہو اور ہر ایک نے اس میں سے گزرنا ہے، اس کیفیت کا یاد رہنا دنیا کے معمولات میں بڑے ہوش کا سبب بنتا ہے. فرما ہر ایک کا وقت معین ہے، متعین کر دیا گیا ہے، جسے اور کوئی نہیں جانتا، اللہ کریم جانتے ہیں. وَآجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک متعین وقت خاص اسی کے پاس ہے، پھر تم شک کرتے ہو. یعنی ایک حصہ تو اس حیات کا ہے، اس عالم خلق میں، چاہے انسان اپنی حیات کی مثال اس آیہ کریمہ سے لے، ایک حصہ تو یہ جو اس خلق میں ایک حیات کا تسلسل ہے، پھر ایک اس کا بھی نظام ہے آخرت کا، اس کو بھی ختم ہونا ہے. ایک تخلیقی طور پر ہر مخلوق کا وقت فرمایا، پھر اس عالم خلق کی بھی ایک انتہا ہے. جس روز سور پھونک دیا جائے گا، تو جب سور پھونک دیا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی، تو فرمایا وہ بھی ایک وقت جو ہے وہ متعین کر دیا گیا ہے. اب اس سارے تسلسل کو اور اس موت و حیات کے نظام کو، اور پھر جو میں نے آیا کریمہ ابتدا میں عرض کی کہ ارض و سما سے بات آئے، پھر اندھیرے اور روشنی اور ایمان اور اللہ کریم کی جو ذات ہے اس کا ہمیں پیدا فرمانا، اوقات کا حیات، موت و حیات اور قیامت تک کے اوقات کا متعین فرمانا، اس سارے نظام کو دیکھیں، ایک عالم ہے جو وسیع ہے، کبیر ہے، بڑا ہے، اس کا نظام ہے اور حیات کا ایک نظام ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں. ایک عالم ہے صغیر، چھوٹا عالم، وہ ہر ایک کے وجود میں ہے. اسی وجود میں جس سے میں کلام کر رہا ہوں، اس وجود کے اندر ایک موت و حیات کا تسلسل ہے، جس سے آج میڈیکل سائنس جو ہے وہ باڈی سیلز کا نظام بتاتی ہے. پھر اس سارے نظام میں دو طرح سے حصے آتے ہیں. عالم خلق میں جہاں ہم اظہار کر رہے ہیں اللہ کریم کی شان ربوبیت کا، پھر اس عالم صغیر میں ایک کیفیت ہر ایک کو اس نے عطا فرمائی جو اس کی عطا کی ہوئی ہے اور معین وقت تک ہے اختیار کی. اب اس اختیار کو کیا وہ اس مالک کل کائنات کے حکم کے تحت لاتا ہے یا اپنی مرضی پر لاتا ہے، یہ سارا امتحان ہے. غریب سے غریب اور کمزور سے کمزور فرد اس معاشرے کا کہے کہ میری تو کوئی نہیں مانتا، اس کی زبان مان رہی ہے، اس کی وجود کی آنکھ اس کا مان رہی ہے، اس کے وجود کے اعضاء و جوارے اس کا کہنا مان رہے ہیں. ایک عالم صغیر ایسا ہے جس میں وہ بھی بادشاہ ہے. اور معزز سامعین کرام، قیامت کے حالات میں ایسی صورت بھی کلام ذاتی بیان فرماتا ہے کہ وجود کے حصے جو ہاتھ اور پاؤں اور یہ کھال جو ہے اللہ کے حضور گواہیاں دے رہے ہوں گے کہ میرے مالک اس نے فلاں جگہ فلاں عمل کیا. کلام ہے اعضاء کا اور اس بندے کا، وہ کہتا ہے تو میرے خلاف گواہیاں دے رہے، تو کیسے بول رہا؟ اس نے فرمایا جس نے تجھے بولنے کی طاقت دی آج اس نے مجھے بولنے کی بھی طاقت دی. اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائیں، دین کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے سے مخلوق تک پہنچانے کے اسباب جو ہے اللہ کریم ہمیں عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب